بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائن۔ ایران نے میزائل پروڈکشن تیزی سے بحال کر لی۔ یروشلم پوسٹ کی ایک تازہ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی دفاعی حکام ایران کی بیلسٹک میزائل پروڈکشن کی غیر متوقع تیز بحالی سے حیران ہیں۔ 2026 کی جنگ کے بعد جہاں امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران کے تقریباً 2600 میزائل اور فوجی صنعتی اہداف پر حملے کیے ہیں اور مجموعی طور پر 30,000 کے قریب ضربیں لگائی، وہاں تہران نے توقعات سے کہیں تیز رفتاری سے اپنی صلاحیتیں دوبارہ کھڑی کر لی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی دفاعی فورسز اور موساد کے افسران اس بات پر ششدر ہیں کہ ایران نے نئے اور مختلف طریقوں سے میزائل بنانا شروع کر دیے ہیں۔ ایرانی عہدیداران کے بیانات کی تصدیق کرتے ہوئے یروشلم پوسٹ نے لکھا ہے کہ تہران اب نئے میزائل اس رفتار سے تیار کر رہا ہے جو پہلے کی توقع سے کہیں زیادہ ہے، اور اگر ایران ہر ماہ 100 سے 300 میزائل بنانے کی صلاحیت پر واپس آ گیا تو 2027 کے شروع یا درمیان تک وہ جنگ سے پہلے والے ذخیرہ کے قریب پہنچ سکتا ہے۔ دوسری طرف IRGC کے کمانڈر ان چیف کے مشیر رضا نقوی نے کہا ہے کہ ایران روزانہ جتنی میزائلیں تیار کر رہا ہے ان کی تعداد لانچ ہونے والے میزائلوں سے کہیں زیادہ ہے۔ ان کے بقول اگر جنگ سالوں تک جاری رہتی ہے تو آخری دن تک ایران کی راکٹ لانچنگ جاری رہے گی۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ پہلے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ فوجی صنعت مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے، لیکن ایران نے زیر زمین سہولیات صاف کر کے اور نئے طریقے اپنا کر پروڈکشن دوبارہ شروع کر دی ہے۔ یہ صورتحال اسرائیل اور امریکہ دونوں کے لیے اسٹریٹجک چیلنج بن گئی ہے، کیونکہ میزائل خطرہ ایک بار پھر بڑھنے کا امکان ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو کھول کر سپورٹ کرنے سے انکار کر دیا۔ اسرائیلی انتخابات میں تناؤ برقرار۔ اسرائیل کے 27 اکتوبر کو ہونے والے عام انتخابات سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے درمیان تعلقات میں واضح تناؤ سامنے آیا ہے۔ ایکسیوز اور دیگر رپورٹس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے اب تک نیتن یاہو کو کھل کر انتخابی حمایت دینے سے گریز کیا ہے۔ حالیہ پولز کے مطابق نیتن یاہو کی اتحادی جماعتوں کو تقریباً 49 سے 53 سیٹیں مل رہی ہیں، جبکہ حکومت بنانے کے لیے 61 سیٹوں کی ضرورت ہے۔ اپوزیشن بلاک زیادہ سیٹیں حاصل کرتا نظر آ رہا ہے، مگر واضح اکثریت ابھی یقینی نہیں۔ رپورٹرز نے حالیہ ہفتوں میں 4 بار ڈونلڈ ٹرمپ سے پوچھا کیا وہ نیتن یاہو کو سپورٹ کرتے ہیں، مگر انہوں نے ہر بار براہ راست جواب دینے سے گریز کیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس ملاقات کے دوران جب ڈونلڈ ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ آپ جیت رہے ہیں تو نیتن یاہو خاموش رہے، جبکہ ان کے مشیروں نے کہا کہ ہم جیت رہے ہیں۔ اس سے قبل بھی ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان سخت تبادلہ خیال کی رپورٹس سامنے آ چکی ہیں، جن میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کی پالیسیوں پر سخت تنقید کی تھی۔ اسرائیلی عوام میں ایران جنگ اور علاقائی صورتحال کے بارے میں بھی مخلوط رائے پائی جاتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی غیر واضح پوزیشن نیتن یاہو کی انتخابی مہم پر اثر انداز ہو سکتی ہے، کیونکہ امریکی صدر کی مقبولیت اسرائیل میں اب بھی اہم سمجھی جاتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اکتوبر کے انتخابات سے پہلے دونوں رہنماؤں کے تعلقات کس رخ پر جاتے ہیں اور نیتن یاہو کی اتحادی حکومت کو اکثریت مل پاتی ہے یا نہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی عرب کے اہم فوجی اڈے پاکستان اور ترکی کے لیے کھولنے کی تیاری۔ مکہ دفاعی معاہدے میں بڑی پیش رفت۔ سعودی عرب، پاکستان اور ترکیہ کے درمیان دفاعی تعاون کے حوالے سے ایک انتہائی اہم پیش رفت سامنے آ رہی ہے، جس نے خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر نئی بحث چھیڑ دی۔ اطلاعات کے مطابق سعودی عرب کے بعض اہم فوجی اڈوں کو پاکستان اور ترکی کی افواج کے لیے مزید قابل رسائی بنانے پر کام ہو رہا ہے، جبکہ دونوں ممالک کی فوجی موجودگی کو سعودی دفاعی نظام میں اہم کردار کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ یہ پیش رفت اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ مکہ دفاعی معاہدے پر عمل درآمد تیزی سے آگے بڑھنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اسی سلسلے میں سعودی عرب میں پاکستان اور ترکیہ سے فوجی طیاروں اور دیگر دفاعی سازوسامان کی آمد کا ذکر بھی سامنے آیا ہے۔ ذرائع کے مطابق سعودی عرب کے ریاض، تبوک اور ابہا جیسے اہم علاقوں کو دفاعی اعتبار سے خاص اہمیت حاصل ہے۔ بالخصوص تبوک کو سعودی عرب کے شمالی حصے میں ایک اہم دفاعی مقام سمجھا جا رہا ہے، جہاں مستقبل میں مشترکہ فوجی سرگرمیوں اور مشقوں کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ دوسری جانب اس پورے دفاعی انتظام کے حوالے سے ایک اہم بات یہ بھی سامنے آئی ہے کہ
اسے کسی ایک ملک کے خلاف جارحانہ اتحاد کی بجائے دفاعی تعاون کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، حتیٰ کہ ایران کی جانب سے بھی اس معاہدے پر براہ راست تشویش ظاہر نہ کیے جانے کا ذکر کیا گیا۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا تبوک مستقبل میں اس نئے دفاعی تعاون کا اہم آپریشنل مرکز بن سکتا ہے؟ رپورٹ میں اس امکان کی نشاندہی کی گئی ہے، جبکہ پاکستان اور ترکی کی مشترکہ فوجی موجودگی سعودی عرب کے دفاعی نظام کو ایک نئی شکل دے سکتی ہے۔ خطے میں بدلتی ہوئی سیکیورٹی صورتحال کے درمیان پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کا یہ بڑھتا ہوا دفاعی تعاون آنے والے دنوں میں انتہائی اہم ثابت ہو سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس معاہدے کے تحت اگلا بڑا قدم کیا سامنے آتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، جلد آبِ ہرمز کو امریکی علاقہ قرار دینے کا اعلان کروں گا ڈونلڈ ٹرمپ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر ایران کے خلاف دباؤ بڑھانے کا عندیہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ جلد آبِ ہرمز کو امریکی علاقہ قرار دینے کا اعلان کریں گے۔ فاکس نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ امریکہ ایران پر مزید سخت معاشی دباؤ ڈالنے کی تیاری کر رہا ہے تاکہ تہران کو جنگ ختم کرنے پر مجبور کیا جا سکے۔ ان کے مطابق ایران پر دباؤ بڑھانے کے لیے معاشی اقدامات کو مزید مؤثر بنایا جائے گا۔ فاکس نیوز کی حالیہ رپورٹ کے مطابق جنگ شروع ہونے کے بعد آبِ ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں کی تعداد جنگ سے پہلے کی سطح کے مقابلے میں نمایاں طور پر کم ہو چکی ہے، جس سے عالمی تجارت اور توانائی کی ترسیل پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ امریکی انتظامیہ اس سے قبل بھی ایران کے تیل کے کاروبار، مالیاتی نیٹ ورکس، ہتھیاروں کی خریداری اور پابندیوں سے بچنے کے نظام کو نشانہ بنانے کے لیے وسیع معاشی مہم چلا چکی ہے۔ فاکس نیوز کی رپورٹ کے مطابق امریکی محکمہ خزانہ نے اس مہم کو اکنامک فیوری کا نام دیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ ان اقدامات کے ذریعے ایرانی حکومت اور اس کے اتحادیوں کی دسیوں ارب ڈالر کی آمدنی تک رسائی محدود کی گئی ہے۔ آبِ ہرمز کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ کا تازہ بیان اس لیے بھی غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ یہ آبی گزرگاہ ایران اور عمان کے درمیان واقع ہے اور عالمی توانائی کی ترسیل کے لیے انتہائی اہم سمجھی جاتی ہے۔ اس سے متعلق امریکی اعلان خطے میں پہلے سے جاری کشیدگی میں مزید اضافے کا خدشہ پیدا کر رہا ہے۔ اس سے قبل امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے بھی کہا تھا کہ واشنگٹن آئندہ ہفتے کے آغاز میں ایران کے خلاف ایسی سخت پابندیاں اور اقدامات نافذ کرنے کی تیاری کر رہا ہے جو اس سے پہلے نہیں دیکھی گئی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، ایران کا آبِ ہرمز کو امریکی علاقہ قرار دینے کے ٹرمپ کے بیان پر سخت رد عمل۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا ہے کہ آبِ ہرمز کسی ٹویٹ، بحری جہاز، حکم نامے یا انتخابی تقریروں کے ذریعے قبضہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایران نے آبِ ہرمز پر امریکہ کے کسی بھی اختیار یا ملکیت کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ ہم بحری گزرگاہ کے حوالے سے فیصلہ ایران خود کرے گا۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا مزید کہنا تھا کہ آبِ ہرمز ایرانی کنٹرول میں رہے گی۔ غریب آبادی کے مطابق آبِ ہرمز کو کب کھولنا یا کب بند کرنا ہے، اس کا فیصلہ ایران ہی کرے گا۔ انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے آبِ ہرمز کو امریکی علاقہ قرار دینے کے اعلان کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ تہران اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن کی جانب سے شکست کی حقیقت تسلیم کیے جانے تک ایران آبِ ہرمز کی موجودہ بندش برقرار رکھے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران دھمکیوں یا طاقت کے مظاہرے سے خوفزدہ نہیں ہوگا۔ یہ بیان ایسے وقت پر سامنے آیا جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کو شکست دینے کے بعد وہ آبِ ہرمز کو امریکی علاقہ قرار دینے کا اعلان کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کے بعد دونوں ممالک کے درمیان پہلے سے جاری کشیدگی میں مزید اضافے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، ایران میں آبِ ہرمز سے متعلق اہم منصوبے کی منظوری، امریکہ اور اسرائیل کے جہازوں پر پابندی کی تیاری۔ ایران کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے کہا ہے کہ آبِ ہرمز کے انتظام اور سیکیورٹی سے متعلق ایک اہم تصویراتی منصوبے کے عمومی خدوخوال کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اس منصوبے میں امریکہ، اسرائیل اور بعض دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والے بحری جہازوں اور آلات کو آبِ ہرمز سے گزرنے کی اجازت نہ دینے کی تجویز بھی شامل ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق ایرانی میڈیا کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ یہ منصوبہ ایرانی پارلیمنٹ کی کونسلر کمیٹی کے اجلاس میں زیر غور آیا۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ ایران کا ہرمزگان میں ایک اور MQ-9 ڈرون تباہ کرنے کا دعویٰ۔
ایرانی میڈیا کے مطابق ڈرون کو پاسداران انقلاب کے نئے جدید فضائی دفاعی نظام سے نشانہ بنایا گیا۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق جنگ کے دوران امریکہ کو MQ-9 ریپڈ ڈرونز کی مد میں 1 ارب 30 کروڑ ڈالر سے زیادہ کا نقصان اٹھانا پڑا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس سے پہلے امریکہ کے کم از کم 45 MQ-9 ریپڈ ڈرون تباہ ہو چکے ہیں۔ امریکی فوج کے پاس اب تقریباً 145 MQ-9 ریپڈ ڈرون باقی رہ گئے ہیں۔ حاضرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔